وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. آج کی یہ اصول الثلاثہ کی ہفتہ واری کلاس، جس میں انشاءاللہ برزخ کے مراحل کے دلائل، ایک طویل حدیث جس کے راوی حضرت براء ابن عازب ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اس سے پہلے تمام حاضرین کا اور دیگر مشاہدین، ناظرین اور سامعین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں: اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت. پہلا مرحلہ بیان کیا گیا تھا جو انسان کی وفات سے شروع ہوتا ہے. دوسرے مرحلے میں جس وقت میت کو قبر میں داخل کیا گیا، اس سے پہلے کہ ہم حدیث کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے بیان کریں، کچھ حدیثیں ہیں جو ہم اور آپ کو یہ اہمیت دلاتی ہے اور احساس کرواتی ہیں. یہاں سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ میت کے ساتھ کتنی چیزیں چلتی ہیں، کیا میت کے ساتھ رہتی ہیں اور دوسری چیزیں جو میت سے رخصت ہو جاتی ہیں. 2960 صحیح مسلم بالکل اخیر کی کتاب میں امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے: یتبع المیت ثلاث اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: کسی بھی میت کو جب لے کے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، اس لیے کہ قریبی رشتہ دار وہی ہے، اور مال ہوتا ہے. مال چاہے آپ پرانے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے، خادم ہوتے تھے، یا آج بھی بہت سی میت کی چیزیں میت کے رشتہ داروں کے پاس ہی ہوتی، اور ابھی تو وفات ہوئی بھی نہیں. زندگی میں کچھ ایسے لوگ جو والدین کی پرچی دوا کی دیکھ کر کے شاید ان کے اوپر غصہ کرتے تھے، لیکن انتقال ہوتے ہی جائیداد کے کاغذ کہ ہمارے حق میں اتنا ہے، ہمارا حصہ اتنا ہے، تو کچھ لوگ وہ ورقات لے کے بھی چلتے ہیں. جو پرچی زندگی میں دوائی کی ہوتی ہے والدین کی، اس کو لینا گوارا نہیں کرتے. ایک بھائی دوسرے بھائی پہ ڈالتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کیجیے. آج کل ایسے ہی حالات ہیں، اللہ بچائے. لیکن جائیداد کے جو کاغذات ہے وہ انسان اپنے ساتھ لے کے رکھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے. تو یہ بھی ایک شکل ہے میت کا مال اور اس کی جائیداد. یا پھر یہ موبائل، اولاد میں سے کسی کے پاس
یا بھائیوں میں سے کسی کے پاس فوراً ہی چلا جاتا ہے. اور آج زیادہ تر جائیداد یا مال کا حساب اور کتاب انسان کے موبائل میں ہی ہے نا. یہ چلتا پھرتا ایک طرح سے بینک ہے یا ایسے ہی انسان کا ذخیرہ نعمت ہے. اکثر و بیشتر نعمت اس میں ہی رہتی ہے. تو مال بھی میت کے ساتھ چلتا ہے، ایسے ہی اس کا عمل بھی چلتا ہے. دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اہل و عیال اور مال. صرف اس کے ساتھ اس کا عمل رہتا ہے. اس لیے ہم اور آپ کو اس میں یہ ترغیب دلائی گئی، عمل اس کے لیے وقت نکالے، عمل کا ذخیرہ اکٹھا کریں، دین کو حاصل کریں، سیکھیں، صحیح دین سیکھیں تاکہ اس کے مطابق آپ عمل کریں تو یہ آپ کے لیے وہاں کام آئے جہاں آپ کا اپنا چاہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. خبر میں کون کس کے ساتھ ہوگا؟ انسان دہائی بھی دے، اللہ نہ کرے، یا ایسے ہی پکارے بھی، آواز بھی دے، بلائے بھی، کون آئے گا وہاں؟ کون پکار کو سنے گا؟ اور وہ مرحلہ ایسا ہے کہ روئے زمین کے سب سے مقدس پاکیزہ نفوس جن کو کئی ایک بار جنت کی بشارت دی گئی، مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عدالت میں اور ان کی دیانت میں اور ایسے ہی ان کی اطاعت اور فرما برداری میں کس کو شبہ ہے؟ ان کے مقام اور مرتبے کتاب اور سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں. کیسے کیسے دلائل ہیں. 2390 صحیح مسلم کی حدیثوں میں سب سے بڑا دیندار جس کو قرار دیا گیا حضرت عمر ہے. سب سے بڑا عالم دین جسے قرار دیا گیا حضرت عمر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے اور کئی بار جنت کی بشارت دی گئی. عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. ان کی اطاعت فرما برداری کو رسول اللہ نے لازم قرار دیا. 4607 کتاب لزوم السنہ ابو داؤد کی حدیث، علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین. خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامنا اور پکڑنا. وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک چاہت ظاہر کی، اتنا عمل کیا، ایسے ہی اتنی بشارتیں سنی. قرآن میں ان کی عدالت کے لیے، ان کے سچ اور حق ہونے کے لیے اللہ نے کئی ایک آیتیں نازل کر دی. 2399 صحیح مسلم کی حدیث اس پہ دلالت بھی کرتی ہے. وافقت ربی فی ثلاث، صرف 3 نہیں، تقریباً 6 یا اس سے زائد آیتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اور ایسے ہی ان کے حق اور صحیح ہونے میں. وہ بھی کس کے خلاف، کس کے مقابل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، حضرت عمر وہ کہہ رہے ہیں. قرآن نازل ہوا، یعنی انزل القرآن علی وفق ما قال عمر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جامع ترمذی وغیرہ کے اندر بھی 3682 3683 قرآن نازل ہوتا تھا اس سوچ کے مطابق جو حضرت عمر کی ہوتی تھی، یا اس قول کے مطابق جو حضرت عمر نہ اپنی زبان سے کہتے تھے. ایسی بڑی ہستی، وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے ایک چاہت ظاہر کی. یہ ہم اور آپ کے لیے عبرت ہے، اس لیے کہ ہم نیکیاں کیا کرتے ہیں. ہماری زندگی گناہوں سے لبریز ہے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں اس طرح کی احادیث سن کر کے نیکی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. نیکیاں ہی کام آئے گی. ابھی آگے آپ سنیں گے کہ جیسے ہی یہ بندے رب قبر کے حوالے کیا گیا ہے، اب اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کی نیکیاں ہیں تو اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے. لو ان لی طلاع الارض ذهب، حضرت عمر کہتے ہیں 3692 صحیح بخاری کی حدیث ہے، کاش میرے پاس زمین کے برابر سونا ہوتا. یہ جینے کے لیے نہیں. آج یہ خواہش ہم اور آپ کی ہے، لیکن دنیا میں
جینے کے لیے اور دنیا میں اس کا استعمال کرنے کے لیے، وہ یہ خواہش کیوں کر رہے ہیں؟ آگے کے الفاظ ہیں، لو ان لی طلاع الارض ذهب لافتدیتہ من عذاب اللہ، میں اسے فدیے میں دے دیتا اللہ کی راہ میں، اس سے بہتر من قبل ان اراہ، کہ اللہ کے عذاب کا مجھے نظارہ بھی کرایا جائے، میں اللہ کے عذاب کو دیکھ نہیں سکتا، اتنی طاقت میری نہیں ہے۔ عذاب دیکھنے سے بچنے کے لیے حضرت عمر خواہش کرتے تھے، کاش ابھی میرے پاس زمین کے برابر سونا ہوتا تو میں پورا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا اور اللہ سے کہتا اللہ تو اس کو فدیہ بنا دے، میں تیرے عذاب کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، امیر المومنین حضرت عمر کا ایمان۔ اس لیے ہم اور آپ نیکیاں کریں، کیونکہ انسان دنیا کی نعمتوں میں جو وقت گزار رہا ہے اس کی حیثیت آخرت کے مقابل زیادہ نہیں ہے۔ 2807 صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث ہے نا ذہن میں انسان کو محفوظ کرنی چاہیے۔ آپ ان حدیثوں کو کہیں لکھیں، یاد کریں، تاکہ آپ کو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق پیدا ہو۔ یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار فیصبغ فی النار صبغہ، دنیا کا سب سے امیر ترین ناز و نعمت میں پلا ہوا انسان لایا جائے گا اور ایک ہی لمحے کے لیے پلک جھپکنے کی مدت اللہ اس کو دوزخ میں غوطہ لگوائے گا اور اس سے پوچھے گا یا رب هل رأیت خیرا قط، هل مر بک نعم قط، کیا دنیا میں تو نے کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا دنیا میں تیرے پاس کبھی نعمت آئی؟ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ناز و نعمت میں پلا ہوا، یعنی یوں کہہ لیجئے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس نے دکھ کا نام نہیں سنا، ہمیشہ سکھ میں رہا، تکلیف نہیں دیکھی، ہمیشہ راحت میں رہا، عیش و عشرت میں رہا، سب کچھ دنیا کی لذت کا سامان اس کے پاس موجود تھا۔ بِأَنْعَمْ یعنی انعم الدنیا، دنیا کا سب سے ناز و نعمت میں پلا ہوا انسان، اس سے زیادہ نعمت کسی کے پاس نہیں رہی ہوگی۔ ایسا انسان پلک جھپکنے کی مہلت جب دوزخ میں غوطہ لگایا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا کیا دنیا میں تو نے کوئی بھلائی دیکھی، تجھے کبھی نعمت ٹچ کر کے گئی، تو وہ جواب دے گا واللہ یا رب ما رأیت خیرا قط ولا مر بی نعم قط، نہ میں نے دنیا میں کوئی بھلائی دیکھی اور نہ ہی مجھے بھلائی ٹچ کر کے گئی۔ یہ ہے اللہ کے عذاب کا ایک لمحے کا اثر، دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ابناء الآخرہ بنیں، آخرت والے بنیں، آخرت کی تیاری کرتے رہیں اور اپنی محنت، مشقت، جد و جہد، اوقات، یہ سب اس زندگی کے لیے لگائیں جو زندگی ہمیشہ کی ہے، کیونکہ کامیابی وہیں کی ہے، ناکامی وہیں کی ہے، جو کامیاب وہاں ہوا وہ ہمیشہ کا کامیاب ہے، اور اللہ نہ کرے جو ناکام ہوا وہاں کا، اس سے بڑا ناکام اور نامراد کوئی نہیں ہے۔ حدیث پڑھنے سے پہلے ایک اور جلیل القدر بہت مشہور یہ اثر ہے، اور یہ بھی خلفائے راشدین میں سے تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ نام کیا ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ ان کے تعلق سے 4267 جو بیان کیا گیا ابن ماجہ میں، ہانی ان کے خادم ہیں، مولا ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اذا وقف عثمان على قبر بکا
حتی یبل لحیتہ، جب وہ قبر کی زیارت کے لیے جاتے اتنا روتے کہ ان کی ریش داڑھی یہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ قیل تذکر الجنت والنار لا تبکی فلم تبکی من ھذا، آپ کے سامنے بسا اوقات جنت و جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے لیکن آپ اتنا نہیں روتے، یہاں آنے کے بعد کیوں اتنا روتے؟ آج ہمارا ایمان کیسا ہے کہ ہم وہاں جا کر کے انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، لذت، فرحت، سرور، کیونکہ وہ جگہ بنا بھی ویسی دی گئی ہے۔ وہاں پر میلے لگتے، عرس کس کو بولتے؟ عریس یہ دلہن کو بولتے، عرس شادی کو بولتے۔ عرس کہاں لگتا ہے؟ خانقاہوں پر، مزاروں پر، قبروں پر، جہاں انسان کو آخرت کی یاد آنی چاہیے، اپنا مرنا یاد آنا چاہیے، وہاں انسان دنیا کی فرحت کے لیے، لذت کے لیے جا رہا ہے۔ اعاذنا اللہ من، یہ حالت ہو گئی ہے آج دین سے بیزاری اور دین سے دوری کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ ان سے رقعہ لکھا لیں گے، ان سے ورقہ لکھا لیں گے، قبر میں ڈال دیا جائے گا تو کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی سوال کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ، کس کے رقعے سے کون بچے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ درس میں ہم نے سنا، جو سعد بن معاذ کے تعلق سے جو بات کہی گئی، 3112 ابن حبان کی حدیث، لو نجا منها احد لکان سعد، اگر قبر کی پکڑ سے، جو پہلی پکڑ ہے، زقتۃ القبر ہے، اس سے کوئی بچ پاتا تو یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اس کے سب سے پہلے مستحق تھے۔ جب ان کو دبوچ لیا قبر نے تو اور کون ہے؟ کس کی میت میں 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کس کے انتقال پر عرش الرحمن ہل جاتا ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ کس کا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں صوفیت کو دین سمجھ لیا گیا، اور وہی جھوٹے قصے، واقعات، کہانیاں جو انسان نے دین کے نام پر سنی ہوئی ہے، ذہنوں میں یہی خیال ہے کہ ان سے لکھا ہوا رقعہ قبر میں ڈالا جائے گا تو فرشتوں کو جرت ہی نہیں ہوگی نعوذ باللہ سوال کرنے کی۔ ابھی حضرت عمر کا اثر ہم نے سنا، کیا خواہش کی انہوں نے؟ زمین کے برابر سونا ہوتا تو میں اس لیے ہی دے دیتا کہ اللہ کے عذاب کا نظارہ نہ کر سکوں، کیونکہ میں یہ طاقت نہیں رکھتا، ان کو ڈر ہے اللہ کے عذاب کا۔ ہے روئے زمین پر ایسا کسی کا ایمان؟ کون ہے حضرت عمر کی طرح؟ بتائے نا، رسول اللہ نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتے حضرت عمر ہوتے۔ اس امت میں کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب وہ ڈر رہے ہیں عذاب قبر سے تو پھر کس کے رقعے سے، کس کے تعویذ سے، کس کی تحریر سے، کس کی سفارش سے اور کس کی شفاعت سے کون بچے گا عذاب قبر سے یا سوالات قبر سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے جب قبر کی زیارت کرتے تو روتے، لیکن آج ہمارے یہاں رونے کا مزاج ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ ایسی بنا دی گئی، وہاں جانے کے بعد آپ کو رونا ہی نہیں آئے گا۔ پھر انہوں نے جواب دیا کہ زیارت قبر پر کیوں رویا جاتا ہے؟ ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نج من فما بعده ایسر من وإن لم ینج من فما بعده اشد من۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں انسان کے لیے آسانی ہوئی، اس کو نجات دے دی گئی، تو آگے کے مراحل اللہ اپنے فضل و کرم سے آسان کر دے گا۔ لیکن یہاں اسے مشکل آ گئی اور وہ نجات نہیں دیا گیا تو آگے کی جو زندگی ہے یا منزلیں ہیں وہ اور مشکل سے مشکل ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما رأیت منظرا الا والقبر افظع من، میں نے قبر سے زیادہ سنگین، وحشتناک، خوفناک، دردناک، المناک، کربناک عذاب دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے دوزخ دیکھی، کئی بار دیکھی، زمین کے اوپر سے بھی دیکھی، آسمان پہ جا کے بھی دیکھی، پھر آپ سارے عذابات دیکھنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر سے خطرناک عذاب میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہم اور آپ کو اس عذاب سے محفوظ کرے۔ یہ مراحل ہر کسی کے لیے ہیں، اللہ ہمارے لیے حد سے زیادہ آسانیاں کرے۔ دوسرا مرحلہ تھا اذا ادخل المیت فی قبرہ، جیسے ہی میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو حدیثوں میں اس بات کا بیان ہے، 3113 ابن حبان کی حدیث ہے، لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ، اس کو سنایا جاتا ہے کہ تیرے اپنے جو یہاں دفن کرنے آئے تھے اب تجھے چھوڑ کے اس حالت میں جا رہے ہیں۔ انسان آج کس کے لیے جیتا ہے، احتساب کرے۔ اگر اوروں کے لیے جی رہا ہے، دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز بھلا چکا ہے، بددین ہے، اللہ کی طرف نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، دیندار نہیں بنتا، دین نہیں سیکھتا، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا، اس کو سوچنا ہے کہ جن کے لیے تم اپنی زندگی کے قیمتی اوقات لگا رہے ہو، یہ چند لمحوں سے زیادہ تمہاری وفات کے بعد تمہیں نہیں رکھیں گے۔ اور یہ سنانے کا، احساس دلانے کا معنی ہے۔ اللہ کیوں سناتا ہے؟ اسی وجہ سے اس میں بیٹا بھی ہے، اس میں بھائی بھی ہے، اس میں دوست بھی ہے، اس میں والد بھی ہے، جو بھی ہیں، جس کے لیے بھی تو دنیا جیا، اپنے لیے نہیں جیا نا، دیکھ لے یہ تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ احساس ہے۔ اس لیے اپنی فکر کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا کہ انسان جو دیا گیا ہے اس سے اپنی نجات کا سامان اکٹھا کر لے۔ ہم نے وہ حدیثیں سنی ہوئی ہے نا، جو 2958 نمبر کی صحیح مسلم کے عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقرأ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میں رسول اللہ کے پاس آیا، اللہ کے نبی یہ سورت تلاوت کر رہے تھے۔ اس سورت کو بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اسے پڑھنے سے نا قبر کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے اس میں ایسا بیان۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے، یقول الانسان یا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمْ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، کیا ہے تیرا مال؟ جو کھایا فنا کر دیا، جو پہنا پرانا کر دیا۔ ہاں یہی ہے تیسرا، تو نے جسے صدقہ کیا وہ تیرا ہے، وہ ذخیرہ ہے، وہ اللہ نے تیرے لیے اکٹھا کر دیا ہے۔ اور اس مرحلے میں ضرورت ہے اسی طرح کے اعمال کی۔ پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی میت کو قبر کے حوالے کیا گیا، وہ آواز سنائی گئی، لوٹنے والے لوٹ گئے۔ اب فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، یہ میت اگر مومن ہے، پھر كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، یہ دوسرا مرحلہ ہے میت کو قبر میں داخل کرنے کا۔ مومن بنیے، ایمان کیا ہے سیکھیے، اپنے دل کو ایمانی نور سے منور کیجئے، کیونکہ قبر میں ایمان ہی ہماری نجات کا سامان ہے۔ اور ایمان کیا ہے آگے بتایا گیا۔ فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر یہ میت مومن ہے، كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، نماز اس کے سر کے پاس ہے۔
وَكَانَتِ الصِّيَامُ عِنْدَ يَمِينِهِ، یہ روزے دار ہے، ارکان اسلام کا پابند ہے، تو روزہ اس کے رائٹ میں. وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عِنْدَ شِمَالِهِ، اور بائیں طرف اس کی زکوٰۃ ہے، اس کے صدقات ہیں. اور ایسے ہی دوسرے جو الفاظ ہے من المعروف والصلہ، یعنی وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ من المعروف والصلة والإحسان إلى الناس، امر بالمعروف ہے یا اور کوئی معروف ہے، صلہ رحمی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا بہترین سلوک ہے، تو یہ سب فعل الخیرات عند رجلی، اس کے پیروں کے پاس ہے. فَإِنْ أُتِيَ الْعَذَابُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، اگر عذاب نے جرأت کی سر کے پاس سے آنے کے لیے، كَانَتِ الصَّلَاةُ تَمْنَعُ، كَانَتِ الصَّلَاةُ تَمْنَعُ، سر کے پاس سے عذاب آنا چاہے گا، نماز اس کے لیے حفاظت بن جائے گی، دیوار بن جائے گی. اللہ بنائے گا. یہ سر کہے گی، یہ نماز کہے گی ما قبلی مدخل، یہاں سے تجھے جانے کی گنجائش نہیں، یہاں سے تو نہیں جا سکتا. اور اسی طریقے سے دوسری جو حدیثوں میں بتایا گیا 3567 الترغیب والترہیب کی، اذا ادخل المیت فی قبرہ، جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اذا اتی العذاب من قبل رأسہ دفعته تلاوت القرآن. آج انسان کے پاس آسان ذرائع قرآن پڑھنے کے، سمجھنے کے، عمل کرنے کے، اور یہ بات علماء بہت مرتبہ کہے، واللہ لو اعطانا عشر عشیر مثل ما اعطانا للجوال لختمنا فی الاسبوع کامل القرآن. موبائل کو جتنا وقت ہم دیتے ہیں نا، اگر اس کا عشر عشیر بھی 10واں حصہ بھی اللہ کے کلام کو دیتے نا، تو ہم ہفتے میں قرآن آسانی سے ختم کر سکتے. لیکن احتساب کیجئے گا اپنے آپ کا کہ کیا سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں جمعہ، اس کے بعد سے قرآن ہمارا کھلتا ہے؟ کچھ لوگ وہی ہفتے میں ایک بار کہ ہاں جمعہ ہیں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، گزشتہ جمعہ انہوں نے مصحف کھولا تھا، سورہ کہف پڑھی تھی، اب یہ جمعہ آیا ہے تو وہ سورہ کہف کے لیے مصحف کھول رہے ہیں. اس بیچ میں انہوں نے مصحف کھولا ہی نہیں ہے. اور یہ بھی ان کی بات ہو رہی ہے جو نمازوں کے پابند ہیں، جن کے سینے میں کچھ بھی ڈر ہے. ورنہ حالت اکثر و بیشتر مسلمانوں کی ایسی ہے کہ ایک بار جو رمضان میں قرآن کھولا تھا نا، اس کے بعد دوسرے رمضان آنے تک اس نے قرآن کی شکل نہیں دیکھی. یہ اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت ہوگی. ہم جو ہماری تنہائی میں عذاب سے بچانے کے لیے اسلحے ہیں، سب سے مضبوط ذرائع ہیں، ان کو ہی نہیں حاصل کر رہے، اپنے ساتھ انہی کو نہیں لے رہے، تو سر کے پاس سے اگر عذاب آنا چاہے گا دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت اس کو دفاع کرے گی. اور یہاں پر صرف علم کے لیے، اس سے پہلے ایسی بات بیان کی گئی لیکن یاد دہانی، وذکر فإن الذکریٰ 1475 الترغیب والترہیب کی حدیث ہے. ایک سورت 2890 2891 جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. صحابہ اکرام کہتے تھے کننا نسمی سورۃ الملک فی عہد رسول اللہ المانعہ، ہم اس کا نام رسول اللہ کے زمانے میں رسول سنتے تھے، ہم اس کو مانعہ کہتے تھے، یعنی تمنع من عذاب القبر. سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے کے لیے سب سے مضبوط ذریعہ. جب قرآن کریم کی ایک سورت جس کی یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ آپ کو عذاب قبر سے بچا لے جائے گی، اگر پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے،
پورے قرآن کو جس نے سمجھا ہے اور پورے قرآن کے مطابق عمل کیا، اور اس سے بڑھ کر کے جس کے سینے کو اللہ نے پورے قرآن کے حفظ کی سعادت سے بہرور کیا، پھر قبر کا مرحلہ اس کے لیے کیسا ہوگا۔ اور آگے وَإِذَا أُتِيَ الْعَذَابُ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ، عذاب اگر آنا چاہے گا کہاں سے؟ ہاتھوں کی طرف سے۔ دفعتہ الصدقہ، مال سب اپنی ذات پہ خرچ کیا، اولاد پر خرچ کیا، اہل و عیال پہ خرچ کیا، صدقہ کیا ہی نہیں۔ جب صدقہ نہیں کیا تو گناہ مٹے بھی نہیں، اللہ کا غضب بھی انسان نے نہیں بجھایا، اس لیے کہ یہ صدقے کی فضیلت ہے نا۔ 2616 جو جامع ترمذی کی حدیث میں ان الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ ماء النار، گناہوں کو ویسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور 3797 صحیح الجامع کی حدیث الصدقۃ فی السر تطفئ غضب الرب، جو خفیہ صدقہ کیا جاتا ہے، ظاہر بھی کبھی کبھی انسان کر سکتا ہے، اجازت ہے اس کی، خفیہ صدقہ کرنے والا ہی جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو مٹاتا ہے۔ اللہ کا غضب یہ اس کا عذاب ہے، اسی لیے خاص رسول اللہ نے کہا اس مرحلے کے لیے، یہاں تو ہم نے حدیث میں سنا، ایک دوسری حدیث ہے جس میں قبر کا لفظ موجود ہے، 3484 سلسلے صحیحہ کی حدیث ہے، ان الصدقہ لتطفئ حر القبور عن اہلہا، یہ حدیث ہے، ایک جملے کی حدیث ہے، لیکن اس کا معنی دیکھیں، انسان کا کیا گیا صدقہ کل جب وہ قبر کے حوالے ہوگا تو قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کا ضامن بن جائے گا۔ اللہ ہماری نیکیوں کو حفاظت قبر کا سبب بنائے، حفاظت قبر کے لیے ضامن بنائے، ڈھال بنائے، دیوار بنائے۔ یہ جو نیکیاں اہل ایمان کرتے ہیں ان کے تعلق سے احادیث کے اندر بشارت ہے۔ نماز ایک حدیث میں ملایا گیا، معنی مفہوم کے اعتبار سے پوری طرح ذہن میں راسخ کیا گیا کہ اگر زمین کے اندر کی تاریکی میں روشنی چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ 223 223 جامع ترمذی کی حدیث، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ انسان اندھیرے کی نماز مسجد میں جا کے ادا کرے تو کل جب وہ اندھیری نگری میں جائے گا، قبر میں، تو اس کے لیے یہی نماز کیا ثابت ہوگی؟ نور ثابت ہو۔ کس نے پڑھی عشاء کی نماز؟ کس نے پڑھی فجر کی نماز؟ کون پڑھتے ہیں؟ الا من وفقہم اللہ، جو اللہ سے ڈرتے، وہ عشاء اور فجر دو نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں دو ہی کی، پانچوں کی، لیکن ان نمازوں کی خاص کر کے۔ اور یہ حدیثوں میں بتلایا گیا، چاہے 652 صحیح مسلم کی حدیث ہو، لو یعلم الناس ما فی العتمہ ما فی العتمۃ والصبح لاتوہما ولو کان حبوا۔ ان کو پتہ چل جائے نا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، پیر سلامت بھی نہ ہو، لانے والا بھی نہ ہو، ویل چیئر بھی نہ ہو، گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو یہ گھٹنوں کے بل بھی آئیں گے اگر عشاء اور فجر کی فضیلت ان کو پتہ چل جائے، کیونکہ یہ نمازیں وہاں کام آئے گی جہاں ہمارا اپنا کوئی چاہتے ہوئے بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ جو فرشتے قبر میں آئیں گے، جیسا کہ یہ تیسرا مرحلہ ہے، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فرشتے آئے، اب یہ بتایا گیا تھا خطرناک، یعنی اسودان ازرقان، شاید ترمذی کی حدیث کا حوالہ دیا گیا تھا 1075 شاید، اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ بہت زیادہ ڈراؤنے ہوں گے،
ان کے پاس نشانیاں ہوتی ہے کہ جواب کون دے گا، اس لیے کہ یہ بھی ہے نماز ہی سے تعلق۔ ذخیرہ حدیث میں جتنی بشارتیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نماز پر ہے نا، شاید کسی پر نہیں۔ پھر سے یہ لفظ دہرائیں، ذخیرہ حدیث میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بشارتیں نماز کی حفاظت پر ہے، اتنا کسی پہ بھی نہیں ہے۔ یعنی انسان 5 وقتہ نماز کی حفاظت ہے، اس کے علاوہ سنن کی حفاظت ہے، ان نمازوں کی حفاظت کرے تو وہ کسی بھی طرح کے عذاب سے، دنیاوی، اخروی، چاہے برزخی یا حشر میں ہونے والا، دوزخ میں ہونے والا، ان سب سے بچایا جائے گا۔ اور اس کی خلاف ورزی میں جتنی ندامت ہے یا ایسے ہی عذاب کی توبیخ ہے، وہ نماز کے تارکین کے لیے ہے یا وہ نماز میں غفلت برتنے والوں کے لیے۔ ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، قرآن میں جہنم کی وادیاں بہت کم بیان ہوئی ہیں، لیکن دیکھیں 3 کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ ایک ویل، تو کیا کہا اللہ نے 4-5 سورہ معون، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ دوسری جہنم کی ایک وادی غی، 58 اٹھائیں، جو سورہ مریم کی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ جو لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں وہ ان قریب جہنم کی ایک وادی غی میں ڈالے جائیں گے۔ 2 وادیاں، دونوں میں کون جائیں گے؟ بے نمازی جائیں گے۔ تیسرا اور ایک وادی کا تذکرہ ہے، کون سی؟ قرآن میں جواب ہے 4243، احسنتم، سورہ مدثر، ما سلککم فی سقر۔ یعنی جب اللہ نے اس سے پہلے تذکرہ کیا نا سورہ مدثر میں، تو کیا کہا؟ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ آپ کو کیا پتا کہ یہ سقر کیا ہے؟ یہ وہ آگ ہے جو پوری چمڑیوں کو جھلسا دے گی اور چورا کر دے گی انسان کی چمڑیوں کا اور ہڈیوں کا۔ اس کے اوپر تعینات اللہ کے 19 فرشتے ہیں۔ کون جائے گا اس میں؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ دیکھ رہے آپ 3 وادیاں اور تینوں میں جانے والے بے نمازی ہیں یا نماز میں سستی اور غفلت برتنے والے۔ تو یہ دونوں پہلو ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کی ضمانت جس عمل میں سب سے زیادہ ہے وہ ہے نماز کی حفاظت۔ آپ حدیث 241 جامع ترمذی کی، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من صلی للہ 40 یوما۔ آج یہ بھی ہمارے لیے سب سے بڑا جہاد ہے، واللہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ صحابہ تو پوری زندگی اسی پر ہی تھے کیونکہ ان کی تکبیر تحریمہ چھوٹی نہیں۔ تابعین میں ایسے تھے 50 سال تک، سعید بن المسیب وہ کہتے ہیں میں نے کسی کی گدی سر کا آخری حصہ اپنے آگے نہیں دیکھا۔ 50 سال، اندازہ کریں شاید انسان 50 نماز بھی اس طرح کی نہ پڑھ سکے۔ ہم اور آپ 40 دن چھوڑیے، 40 نمازیں بھی جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہے وہ ادا کر لیں تو بڑی بات ہے۔ من صلی للہ 40 یوما، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ کسی بھی مسجد میں کسی نے نماز پڑھی۔ یہ صرف مسجد نبوی کے لیے نہیں، لوگ 40 نماز مسجد نبوی کے لیے خاص کرتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ کسی بھی مسجد میں، یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کانت لہ براءتان، اللہ اسے 2 برات دے دے گا، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ جب تک جیے گا منافق کبھی نہیں شمار ہوگا، اور جیسے ہی دنیا چھوڑ کے جائے گا دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا، اللہ کے عذاب سے بری کر دیا جائے گا۔ نماز، حضرت عمر انتقال ہو رہا ہے 103، الایمان لابن ابی شیبہ، صحیح ترین اثر ہے، جرحہ یشعب،
خون بہہ رہا ہے. عبداللہ ابن عباس ہے، مخور بن مسرمہ، وہ دونوں عیادت کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ آپ اس حالت میں اشارے سے نماز پڑھ لیں یا ایسے ہی ٹھیک ہے زبان سے آپ نماز پڑھ لیں. وہ حرکات سے نماز پڑھ رہے تھے، یا ایسا کہا کہ اس حالت میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کہا؟ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. جب تک زندگی باقی ہے نا، مسلم ہیں، تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں ایک حصہ بھی نہیں ہے. اس لیے اسلام پر باقی رہنے کے لیے حالات کیسے بھی ہوں، جسم کیسا بھی ہے، خون بہہ رہا ہے نا، بہے، اللہ کی عبادت کر، نماز پڑھنی. آج انسان نوجوان ہٹا کٹا، لہیم شہیم، جسم توانا تندرست، فجر کی نماز بستر پر، اور ایسے ہی عصر کی نماز فیلڈ میدان میں کھیلتے ہوئے. کیسے حالات ہیں بر صغیر کے. یہی ہے نماز جو علامت نشانی بنتی ہے فرشتوں کے لیے، کیونکہ 3113 یا ایسے ہی 3116 یہ حدیثیں ہیں ابن حبان کی. کہا گیا فیجلسانہ، فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں. جیسے ہی میت بیٹھتا ہے نا، وقد مثلت لہ الشمس، تو اس کو دکھتا ہے منظر. وہ کون سا منظر ہوتا ہے؟ فآذنت الشمس للغروب، سورج بالکل غروب ہونے کے دہانے پہ. اور یہ بندہ رب جس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، یمسح عینی، آنکھیں ملتا ہے، اور فوراً جواب دینے سے پہلے کہتا ہے دعونی حتی اصلی، میری عصر کی نماز فوت ہو رہی ہے، مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو. یہ کون کہے گا؟ ہم اور آپ یہاں پر یہ حدیث یاد کر لیں گے تو کیا یہ الفاظ وہاں زبان سے نکل جائیں گے؟ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم. یہ 3 جو سوالات ہیں اس کو رٹ لو، قبر میں جا کے جواب دے دینا. اعاذنا اللہ. کیسے آپ جواب دیں گے اس کا؟ زندگی اس کے مطابق اگر گزاری ہوگی نا تو آپ جواب دے سکیں گے. آپ نہیں دیں گے، اللہ دلوائے گا. جس نے دنیا میں ساری نمازوں کی حفاظت کی ہوگی، اس آیت کا اپنے آپ کو مصداق بنایا ہوگا. 238 سورہ بقرہ کی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے عصر کی نماز. اور آپ یہ دیکھیں نا، جس نے اپنی فریب کاری مکاری کی وجہ سے یا ایسے ہی دشمنی عداوت کی وجہ سے رسول اللہ کی عصر کی نماز ایک مرتبہ بے وقت کروا دی، رسول اللہ کی زبان چلی اس کے خلاف. کیسی چلی؟ وہ دشمن ہے، یہودی، منافقین، مشرکین. غزوہ خندق میں ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز بے وقت کروائی. 627 صحیح مسلم کی حدیث، 509 ابو داؤد کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں. شغلون عن صلاة الوسطی، صلاة العصر. ان لوگوں نے ہمیں جنگ جدل میں اتنا منہمک مصروف رکھا کہ ہماری عصر کی نماز فوت ہو گئی. آگے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم النار، اعاذنا اللہ من، نسأل اللہ الامن والسلامۃ منا. اللہ ان کی دنیا میں بھی ان کے گھروں میں آگ کے انگارے ڈالے، ان کی دنیا تباہ کر دے، ان کی قبروں میں آگ کے انگارے بھر دے اللہ، ان کی برزخی زندگی بھی اللہ پامال کر دے. جس نے رسول اللہ کی ایک وقت کی عصر کی نماز بے وقت کر دی، رسول نے اس کے خلاف ایسی بد دعا کی. اب جو رسول کا نام لے کر کے عصر کی نماز چھوڑتا ہی رہے، کیا وہ قبر کے عذاب سے بچ پائے گا؟
سوچئے گا، کیونکہ یہاں قبر کا لفظ بھی ہے کہ ان کی قبر کو بھی آگ کے انگارے سے بھر دے۔ تو جب وہ بندہ رب یہ کہتا ہے دعونی حتی اصلی، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، تو یہ علامت ہوتی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ بندہ مومن ہے اور یہ سوالوں کے جواب دے دے گا۔ اور یہ کون کہے گا؟ جو عصر کی نماز کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے 552 اور 553 صحیح بخاری کی حدیث ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، ایک عصر کی نماز اگر کسی کی چھوٹی تو اس کی ساری نیکیاں اللہ برباد کر دے گا۔ صحیح حدیث، سارا عمل اللہ برباد کر دے گا۔ آپ اس کا ریفرنس لیں، یعنی 552 جو صحیح بخاری کے اندر ہے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کے عصر کی نماز فوت ہو گئی، نہ اس کا مال اسے بچا سکتا ہے اللہ کے عذاب سے، نہ اس کے اہل و عیال بچا سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ اور اس کے بعد سوالات جو کیے گئے ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، اسی لیے وذکر المسئلہ کما تقدم، سوالات پوچھے جاتے ہیں، من ربک، 1338 صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ مومن ہے کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ عصر کی نماز مجھے پڑھنے دو۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو اب دنیا میں نہیں ہے، برزخ کی زندگی میں ہے، اور سوال پوچھے جاتے ہیں، اس لیے فوراً ربی اللہ۔ دوسرا ما دینک، دینی الاسلام، ما کنت تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں یا ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جو تمہاری طرف نبی رسول بنا کے مبعوث کیے گئے، ہوا نبینا و رسولنا، تو وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب ہونے کے بعد فینادی مناد من السماء، آسمان سے ندا آتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے، ان صدق عبدی، یہ میرا بندہ ہے، اس نے جو کہا سچ کہا۔ اور جب اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے اور اس نے سچ کہا تو انعامات وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے افرشو، روح کے ساتھ تو جو ہوا وہ ہوا نا، اب اس کی قبر کو بھی جنتی انعامات سے مزین کیا جا رہا ہے۔ افرشو فی قبرہ فراش الجنہ وَأَلْبِسُوا لِبَاسَ الْجَنَّةِ، فرشتوں سے ہی کہا جاتا ہے قبر کے ڈھیلے یہ میرے بندے کے شائن شان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہم نے دفنایا ہے یہ وہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ برزخ کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے اس پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قبر آپ کھودیں گے اور آپ کو کچھ نہیں نظر آیا تو پھر آپ ان حدیثوں کا نعوذ باللہ انکار کر دیں گے۔ جب روح نکلی نا اس جہاں سے، اب اس کے بعد کہاں ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ جب سوالوں کے جواب بندہ دے دیتا ہے تب اللہ کہتا ہے قبر کے ڈھیلے یہ اس کے شائن شان نہیں، اس کی قبر میں جنت کا فراش بچھاؤ، جنت کا جو بھی جنتی فراش، جنتی بستر، اور ہم اسے دنیا کا معمولی سا کفن پہنا کر کے کفناتے ہیں نا، تدفین کرتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ کہا گیا صدق عبدی، میرا بندہ جس نے سوالوں کے جواب دیے۔ یہی امتحان آخری ہے، سوالات بھی اس کے ظاہر ہیں، کیا پوچھا جائے گا وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اور جب بڑے امتحان میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو جوائز، انعامات اس کو مل رہے ہیں نا۔ دنیا میں ایک بڑا رتبہ اور ایک ایسے ہی بڑا منصب انسان امتحان دے کر کے پا لے تو اس کو دنیاوی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ وہ امتحان ہے جس کے لیے ہم دنیا میں پیدا کیے گئے،
سوالات اللہ نے اس کے ظاہر کر دیے. دنیاوی امتحان میں سوالات ظاہر نہیں ہوتے. پوری زندگی ہمیں اسی کی تیاری کرنی ہے. اگر ہم اس کی تیاری کرتے رہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سوالوں کے جواب دلوائے گا. اور جو بندہ ان سوالوں کے جواب دے دے گا تو اب یہ شخص کامیاب ہو گیا، کیونکہ اب اس کے آگے اس کے لیے آسانیاں ہیں، سہولتیں. پھر جب وہ حشر کے سوالات آئیں گے وہ بھی اللہ آسان کر دے گا. اللہ کی طرف سے اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کی توقیر کی جا رہی ہے. اللہ جس کی تکریم کرے اس کی تکریم کیسے ہوگی؟ آج لوگ دنیاوی تکریم کی خاطر اس کو بھول گئے. ہمیں ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انعامات اللہ سے لینے، بدلہ اللہ سے لینا ہے جزا کے طور پر. اللہ ہماری تکریم کرے، ہمیں اس قابل اپنے آپ کو بنانا. اللہم اجعلنا ممن الذین یقال فیہم اولئک فی جنات مکرمون. یہ لوگ باعزت طریقے سے تکریم کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو کہا گیا کہ یہ کفن کے دنیاوی ٹکڑے، اس کے لباس اس کو زیب نہیں دیتا، اس کے بدن کے شائع نشان نہیں ہے. البسوہ لباس الجنت، جنتی کفن پہناؤ. اس کی روح کو تو پہلے ہی دے دیا گیا، لیکن جو جسم ملتا ہے اب جسم کو بھی جنتی لباس مل گیا. اور ساتھ ساتھ تاریکیاں، اندھیرا، تنگ نگری یا ایسے ہی 2 گز زمین، یہ سب اللہ کے بندے کے شائع نشان کہاں تو کہاں جاتا ہے؟ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا ایک دروازہ ہی اس کے لیے کھول دو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں حدیثوں کے اندر، یہ سب حضرت براء ابن عازب کی حدیث میں جو مختلف کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہے الفاظ ہیں. ان المؤمن فی قبرہ لفی روضۃ خضراء، مومن اگر قبر میں آیا تو اللہ اس کی قبر کو ریاض الجنہ بناتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، کیونکہ ہر کسی کو جانا ہے. جو ہمارے اپنے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو ریاض الجنہ بنائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تمام اہل ایمان کی جو اس دنیا سے گئے ہیں مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے. پھر ایسے ہی ینور لہ فی قبرہ کالبدر یا کالقمر لیلۃ البدر، اس کی قبر میں اندھیرا، اللہ کہاں رکھے گا اندھیرا؟ 14ویں رات کا چاند جتنا روشن ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ نور اس کی قبر میں اللہ کر دیتا. اور ٹھنڈک کے لیے تو ابھی ہم نے سنی لیا کہ جنت کا پورا دروازہ ہی کھول دیا جاتا ہے. تو فَيَأْتِي مِن رَوْحِهَا، تو جنتی جو ہوائیں ہیں، جنتی خوشبو ہیں، وہ سب اس کو ملتی رہتی ہے. اور اسی طریقے سے جو تنگ قبر ہے نا، کچھ لوگ قبر میں لیٹتے ہیں مردوں کو دفنانے سے پہلے کہ وفات کے بعد سہولت ہو، یہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ہے. لیکن انسان دنیاوی زندگی میں بچنے کی کوشش کرے، کاوش کرے اگر، تو وہ اس طرح کے انعامات سے بہرور کیا جائے گا. وَيُرَحَّبُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے اس کی قبر کو اللہ کشادہ کر دے گا. اب کیا چاہیے؟ اس کو فراش جنتی دے دیا گیا، لباس جنتی دے دیا گیا، جنت کا پورا دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا، اس کی قبر میں جنت کی روشنی کر دی گئی، جنتی ہوائیں، جنتی خوشبوئیں، یہ سب ڈال دی گئی. اور یہ تنگ نگری، تنگ قبر جو 2 گز کی ہے، شاید پوری طرح مردہ جس میں آ بھی نہیں سکتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اتنی تنگ جگہ میں یہ کیسے رہے گا؟ اس لیے جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے. اور پھر آگے ہوتا یہ ہے 4تھا مرحلہ، اس کو
جہنم میں اس کا مقام دکھایا، جہنم میں اس کی جگہ یا جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ 6569 نہیں جہنم حدیث ہے یہ۔ بندہ جنتی ہے، جنتی انعامات اس کو دے دیے گئے، لیکن ٹھکانہ بھی اس کو دکھایا جائے گا۔ تو پہلے جنت کا نہیں، پہلے دوزخ کا۔ یہی حدیث ہے 6569 صحیح بخاری میں۔ ما ادخل الجنت احد الا اری مقعده فی النار ولو اساء بذلک لیزداد شکرا۔ جنت میں جانے سے پہلے اللہ جہنم میں جو جگہ ہوتی ہے نا جنتیوں کی، وہ دکھاتا ہے۔ اس لیے دکھاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، اگر تو برا کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ لیزداد شکرا، اب وہ حد سے زیادہ شکر گزاری کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ اس لیے اس کا وہ جہنم کا ٹھکانہ اس کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اس سے تجھے اللہ نے بچا لیا، یہ تیرا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جنتی جو ٹھکانہ انشاءاللہ آئندہ اس حدیث کو پورا کرتے ہیں، اور 2 مرحلے جو باقی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، 4 اور 5 نمبر کے انشاءاللہ۔ اور کیونکہ حدیث ایسی ہے اور بار بار اس طرح کی حدیثیں بتائی یا سنائی نہیں جاتی ہے، تو سوالات لازمی ہوں گے ذہنوں کے اندر۔ تو کچھ وقت جو بھی حاضرین ہیں اور ایسے ہی ہمارے دوسرے سامعین ہیں، ان کے لیے کچھ وقت سوالات کے لیے رکھا جائے۔ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ یہ مجلس ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین۔ رب العالمین ہم کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب دنیا سے ہماری رخصتی ہو تو جو انعامات ابھی یہاں پر ہم اور آپ نے سنے ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محظوظ فرمائے۔ شیخ صاحب ایک سوال تھا آن لائن سے کہ پھر قبر کا دبوچنا کب ہوگا؟ یہ مرنے کے بعد ہے دبوچنے کا یا پھر؟ جی، قبر کا دبوچنا پچھلے درس میں ہی بتایا گیا کہ جیسے ہی میت کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، اسی وقت وہ قبر اس کو دبوچتی۔ پہلا مرحلہ ہے انسان کی وفات کا، برزخ کا۔ دوسرا مرحلہ ہے جیسے ہی میت قبر کے حوالے ہوتی ہیں تو قبر اس کو دبوچتی ہے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ صحابی جلیل حضرت سعد بن معاذ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ اب اس کی توجیہ کی گئی محدثین کی طرف سے، کسی نے کہا کہ نہیں، جب کوئی ہمارا اپنا بچھڑا ہوا زمانے کے بعد، عرصے دراز کے بعد ملتا ہے اور انسان اس کو گلے لگا کر کے دباتا ہے، شدت کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اہل ایمان کے ساتھ قبر کا ایسا ہی سلوک ہو۔ یہ سلوک قبر کا اہل ایمان کے ساتھ ہے، لیکن کافرین کے لیے تو پھر وہ عذاب ہی ہے جو دبوچنا ہے، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ تو قبر کا دبوچنا جیسے ہی میت کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے اسی وقت ہوتا ہے۔ واللہ عالم صاحب۔ بس ایک اعلان کر دیں، دورہ حدیث انشاءاللہ ہمارا فرائیڈے اندازہ ہوگا تو ایوری 3rd فرائیڈے دورہ حدیث ہمارا ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ موڈ میں رکھیں کہ انشاءاللہ 21 نومبر 2025 ہمارے دورہ حدیث کی جو ٹیم ہے، جی جو ٹیم ہے وہ میسیجز نشر کریں گے انشاءاللہ، اور والنٹیئرس میٹنگ انشاءاللہ گروپ میں جو ہے کر کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ والنٹیئرس میٹنگ جو ہے چلڈرنس پروگرام جو ہمارا آ رہا ہے 28 تاریخ، اس دن کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب سے سب اس چلڈرنس پروگرام میں حاضر رہیں، اور خاصتاً والنٹیئرس جن کو بلایا جا رہا ہے وہ ضرور حاضر رہیں۔
جی فضل. ہمارے آفس میں اثر کا ٹائم جو ہے خصوصاً فکس ہے، جیسا کہ 3:40، چاہے وہ سمر میں لے لو یا ونٹر میں لے لو. جیسا کہ آپ بولے کہ اثر کی اگر نماز اگر قتل ہو گئی، ختم ہو گئی تو اس کا جو رہے گا. ہمارے پاس آفس میں کبھی کبھی کیا ہے، پہلی جماعت ملتی نہیں، کیونکہ ہم جا کے آ جب تک دوسری ملتی. یہ خصوصاً پہلی جماعت کے لیے ہے یا مسجد کی جماعت کے لیے ہے؟ اچھا ہے آپ کا سوال. جو حدیث بیان کی گئی 509 ابو داود کی، ایسے ہی 627 صحیح مسلم کی، شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن نمازیں ایک ساتھ پڑھی تھی، یہاں تک کہ عصر کی نماز اتنی فوت ہوئی یا اتنی دیر ہوئی کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کے وقت میں بھی تاخیر ہو گئی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے نماز پڑھی، اور یہ نماز آپ وقت میں نہیں پڑھ سکے، سورج غروب ہو چکا تھا. تو یہ اس حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا، اور ہماری عصر کی نماز تاخیر والی ہو گئی. جو وقت آپ بتا رہے ہیں اس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال ہے، جی جیسا کہ میت ہونے کے بعد اسے جلدی سے جلدی دفنایا جاتا ہے، دفنانا چاہیے، جی تو اس کے مرحلے جو شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا ہے جیسا کہ کوئی آدمی مر گیا، اسے ہاسپٹل میں رکھ دیا، جی جی اس کے لیے 15 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، جی جی تو اس صورت میں کیا؟ جی اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ میت کو فوراً یا جلد سے جلد دفن کر دینا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سبب کی وجہ سے ہاسپٹل میں یا اور کوئی دوسرا ریزن ہے باڈی رکھی جاتی ہے، تو روح جب نکلتی ہے جسم سے، اب یہ سارا برزخی دار و مدار روح پہ ہے. اس جسم کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کو کہاں رکھا گیا ہے، کس نے کیا کیا ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس ہم پابند ہیں، ہمارے پاس میت جسم کے اعتبار سے موجود ہے تو ہم اسے دفن کریں گے یا اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. لیکن جو روح نکل گئی ہے، اب اس روح پر اور اس کے ساتھ دوسرے جسم جو اللہ دے گا، تو برزخی زندگی کے زیادہ تر جو بھی حالتیں ہیں وہ روح کے اعتبار سے زیادہ ہیں. جسم بھی ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ جسم نہیں ہے، یہ مٹی ہے، مٹی میں ملے گا، مٹی ہو جائے گا. روح نکال لی گئی، اب اس روح کو جسم جو بھی ملے گا، جیسا کہ ابھی ہم نے یہاں سنا کہ اس کو لباس پہنایا گیا ہے، یہ سب، تو یہ جسم اللہ دوسرا دے رہا ہے. 5-6 نمبر کی جو آیت ہے سورہ نساء کی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جہنم میں بھی جب عذاب دیا جائے گا، 1143 صحیح بخاری کی حدیث ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ ایک ایسا شخص یثلغ رأسہ، کہ ایک بڑا سا پتھر لے کر کے فرشتہ اس کے سر پہ مار رہا تھا اور اس کا سر پوری طرح پھٹ جا رہا تھا، اعاذنا اللہ من، اور کچل جا رہا تھا. پھر کیا ہے، فتعاد رأسہ، اللہ اس کو دوسرا سر دے رہا تھا. پھر وہ صحیح ہوتا سر، فرشتہ دوبارہ وہ پتھر مارتا. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دیکھا. تو جہنم میں چمڑے جلیں گے، ابھی پوری طرح جلے گا بھی نہیں، ایک دوسرا چڑھا دیا جائے گا. تو وہ باڈی اور جسم بدلتا ہی رہے گا. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو وہ شخص جس کو فرشتہ مار رہا تھا نا، وہ کون تھا؟ جب حضرت جبرائیل نے پوچھا تو کہا ھذا الذی ینام عن الصلاۃ المکتوبہ ویقرأ القرآن فیرفضہ. یہ فرض نمازوں سے سوتا تھا، فرض نمازیں سونے میں ضائع کر دیتا تھا. قرآن اللہ نے اس کو علم دیا تھا کہ یہ پڑھتا، سیکھتا، سمجھتا، عمل کرتا، لیکن اس نے قرآن کی اہمیت ہی نہیں جانی. تو اب ہم بھی اپنی عبرت اور اپنی نصیحت حاصل کریں. اگر ہم میں اس طرح کی کمیاں ہیں تو دور کریں. بہرحال یہ جسم جو دنیا کا ہے دنیا میں رہے گا. روح نکل گئی، بس وہ روح کو اللہ جسم دیتا رہے گا.
برزخ کے اندر وہ روح ہے. زیادہ تر تو معاملات روح کے ساتھ ہی کیے جاتے ہیں، جیسا کہ شروع میں ہی بتایا تھا. علامہ ابن قیم جن کی کتاب الروح ہے اس میں انہوں نے کہا دنیاوی زندگی میں جو تعلقات ہے شریعت کے کام ہیں وہ بدن سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. آپ کو نماز پڑھنی ہے تو بدن کے اعتبار سے رکوع ہے، سجدہ ہے، لیکن دنیا کے بعد برزخی جو زندگی ہے اس میں روح کا اعتبار زیادہ ہے، بدن کا کم ہے. لیکن جو تیسرا مرحلہ ہے جنت کا اور دوزخ کا، تو اس میں دونوں کا تعلق ایک ساتھ رہے گا، بدن کا بھی اور روح کا بھی. شیخ صاحب ایک سوال تھا کہ کسی کا نماز کی پابندی کے بارے میں کہ بچوں کو کیسے پابند بنا سکے، کچھ خاص نصیحت پوچھا ہے. جی، سب سے پہلے اگر بچوں کو نمازی بنانا ہے تو بڑوں کو نمازی بننا پڑے گا. اس لیے کہ بچے جو کہا جاتا ہے وہ کم سنتے، جو کیا جاتا ہے وہ زیادہ کرتے. بس یہ ذہن میں آپ رکھیں، بچے جو کہا جاتا ہے وہ کم سنتے ہیں، جو کیا جاتا ہے وہ زیادہ کرتے ہیں. تو اس کا پہلا اور صحیح طریقہ گھر کا ماحول نماز کا ہو، بڑے نماز کی پابندی کرتے ہوں تو بچے بھی نماز کی پابندی کریں گے. حضرت ابراہیم خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل چھوٹے ہی تھے، لیکن والد کے ساتھ الفت میں محبت میں دونوں ہی نے 127 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو ابا بنا رہے ہیں نا، اس لیے وہ بچہ بھی اینٹیں اٹھا رہا ہے یا ایسے ہی کعبے کی تعمیر میں لگ رہے ہیں. جو والد کر رہے تھے وہ فرزند نے بھی کیا، دونوں نے مل کر کے اللہ کا گھر تعمیر کیا. تو ہم اگر ہمارا گھر نماز یا اسلامی ماحول کا بنائیں گے تو ہمارے بچے وہی بولیں گے جو ہم بولتے، وہی کریں گے جو ہم کرتے. اور دوسرا دعائیں بہت زیادہ اہمیت والی اور ایسے ہی اپنے آپ میں بہت مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں. حضرت ابراہیم نے یہ سبق ہمیں دیا. آپ دیکھیں دعا ذریت کے تعلق سے 3 طرح کی ہے. قرآن کی 3 دعا یاد رکھیں. ہر بچے کے والدین یہ 3 دعا زیادہ سے زیادہ کریں. 35 سورہ ابراہیم، ایسے ہی 40 سورہ ابراہیم. 35 میں جو دعا ہے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میری اولاد کو شرک کی غلاظت سے بچا دے. توحید پرست بننے کے لیے اور اپنی اولاد کو بنانے کے لیے یہ دعا پڑھیے. پھر توحید کے بعد عمل میں سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے اقامت الصلاح کا. تو دوسری دعا 40 نمبر کی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تیسری دعا عمل صالح. کیا ہے یہ دعا؟ 15 نمبر کی سورہ احقاف کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اور ایک اس آیت سے علامہ ابن قیم کا ایک استدلال ہے من بلغ 40 من عمره فکأنما دخل فی عصر عمره. جو آدمی 40 کو پہنچ گیا نا اپنی عمر کے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری عمر کی عصر ہو چکی. اب عصر ہو جانے کے بعد دن میں کتنا باقی رہتا ہے؟ مغرب ہونے میں تاخیر رہتی ہے یا پھر دن کا زیادہ تر حصہ چلا گیا نا. من دخل من عمره 40 فكأنما دخل فی عصر عمره. گویا کہ وہ اپنی عمر کے عصر میں داخل ہو گیا، اس نے عصر پڑھ لی. اب دن ختم ہونے میں جیسے غروب آفتاب ہوگا دن ختم ہو جائے گا، تو کچھ وقفہ رہتا نہیں ہے، تھوڑا سا ہی بچتا ہے. اس لیے انی تبت الیک وانی من المسلمین. 40 سال ہو جانے کے بعد نا دنیا نہیں کمانی چاہیے، انسان کو آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے اور توبہ تائب زیادہ کرنا چاہیے.
جی وہ بھی ہے، ربنا ہب لنا من ازواج